ہمارے یہاں جسمانی اور روحانی دونوں مسائل موجود ہیں. بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پیاری خوبصورت ہمیں ایک سورہ شفا دی ہے. ان کا جی آپ اس کا علاج کر دیں. ان کا نہیں، ایسے نہیں کریں گے ہم. اچھا. ایسے نہیں کریں گے. 100 بکریاں لیں گے. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی ہے. میں نے دم فرمایا حضور. اچھا دم کیا کیا تھا، کیا پڑا تھا؟ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا اس میں سے لاؤ میرا حصہ کہاں ہے. اور جیسے ہی اللہ اور بندے کا رابطہ جڑتا ہے نا تو یقین کریں کوما میں پڑا ہوا مریض بھی اٹھ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو بیماری ہے وہ صرف جسمانی نہیں روحانی بھی ہو سکتی ہے؟ ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ جسمانی ہے روحانی ہے؟ دیکھیں دونوں اس جسم کا آپ کی یہ روح کا لباس ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا، روح ہماری جو ہے اس کا لباس کیا ہے؟ یہ ہمارا جسم. بالکل. جس طرح اس جسم کا لباس یہ ہے جو میں نے اور آپ نے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک لباس ہے ہمارے جسم کا، اور ہمارا جسم جو ہے وہ لباس ہے ہماری روح کا. روح نے اگر اس دنیا میں آنا ہے، اس جگہ پہ آنا ہے، اس زمین پہ، تو اس کو یہ ایک لباس دیا گیا. بالکل ایسے. تو ہمارے یہاں جسمانی اور روحانی دونوں مسائل موجود ہیں. بالکل. اب روحانی مسائل جو ہے نا اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پیاری خوبصورت ہمیں ایک سورہ شفا دی ہے جس کو ہم سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو سنگل پڑھیں جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں. لیکن جہاں پہ یہ چوتھی آیت آتی ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 3 دفعہ ریپیٹ کرنا ہے. ایک دفعہ پڑھ لیا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر آگے چلیں. تو کیا ہوگا؟ آخر میں پھر درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار لیں، کھانے پینے والی چیزوں پہ پھونک مار لیں، اور اپنے اگر کوئی بیمار ہے آپ اس کے پاس بیٹھ کے اس پہ ہاتھ پھیرتے رہیں اور ساتھ ساتھ یہ سورہ فاتحہ سورہ شفا پڑھتے رہیں. اللہ اس کو شفا دے گا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ اس قدر شفا کمال کی ہے کہ صحابہ میں سے 2 صحابی رسول ایسے تھے جو کسی جگہ پہ سفر کر رہے تھے، مدینہ سے نکلے کہیں جا رہے تھے. راستے میں انہوں نے ایک جگہ پہ رات کا وہ ٹائم ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی قبیلہ آیا تو انہوں نے کہا یہاں پہ پڑاؤ کرتے ہیں، یہاں رکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قبیلے والوں کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں کوئی رات کا ٹھہرنا بھی ہم چاہ رہے ہیں یہاں پہ، اور اس کے بعد ہمیں کو کھانے پینے کو بھی دو. تو جب انہیں پتہ چلا کہ یہ مدینہ شریف سے مسلمان ہیں تو انہوں نے ان کو قبیلے سے اپنے ایریے سے بھی نکالا، وہاں سے باہر کیا، اور انہوں نے کہا جی چلو کچھ نہیں کھانے پینے کو. تو انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے ہم مزید جنگل کی طرف آگے یا کہیں بھی سفر کریں گے جنگل بیابان میں، انہوں نے کہا چلو قبیلے کے قریب نا تھوڑا سا ہم باہر نکل گئے اور وہاں یہاں کہیں رات پڑاؤ کرتے ہیں. انہوں نے ظاہر عشاء کی نماز پڑھی ہوگی، تہجد وغیرہ پڑھی، اور اس کے بعد صبح انہوں نے دیکھا جب وہ جانے لگے وہاں سے تو انہوں نے دیکھا قبیلے میں شور پڑا ہوا ہے. تو وہ وہاں چلے گئے کہ کیا شور ہے اتنا. گئے تو انہوں نے پتا چلا کہ سردار کو کوئی تکلیف ہوئی ہے. اچھا. اب جب اس کو چیک کیا، پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو بچھو نے کاٹا ہے، بچھو نے ڈنگ مارا ہے اور اس کے زہر کی وجہ سے یہ تڑپ رہا ہے. انہوں نے کہا ہم اس کا علاج جانتے ہیں. ایک صحابی نے کہا، ایک مسلمان نے کہا میں اس کا علاج جانتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرے نے اس کو کہا حیرت سے ہیں، اس نے کہا میں جانتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ اس کا علاج کر دیں. انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں کریں گے ہم. اچھا. ایسے نہیں کریں گے. 100 بکریاں لیں گے. سردار تھا نا قبیلے کا، 100 بکریاں لیں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی دے دیں گے، اگر علاج ہو گیا تو دے دیں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ بیٹھا صحابی پاس، انہوں نے ایک دم کیا اور دم کرنے کے بعد وہ بندہ تھوڑی دیر میں اٹھ کے بیٹھ گیا. درد شدت جو بھی کچھ کا تھا سب ختم ہو گیا. اب 100 بکریاں دینی پڑ گئیں. 100 بکریاں جب انہوں نے دیں تو انہوں نے کہا پہلے تو ایسا کرو 2-4 اس میں سے ذبح کرو، ہم بھی بھوکے ہیں، ہمیں بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ. اچھا. اسی سے جشن مناؤ نا، سردار ٹھیک ہو گیا. اور باقی انہوں نے جو بھی بکریاں باقی تھیں وہ انہوں نے ساری لیں اور وہ مدینہ شریف سے واپس آ گئے. واپس آئے تو وہ مدینہ شریف میں وہ ظاہر اپنے گھر کی طرف گیا، اس نے وہاں جا کے وہ کہیں بھی ان کو اکٹھا کیا. تو جو دوسرے صحابی تھے وہ بارگاہ سالت ماں میں مدینہ شریف میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی کو بلاؤ. کیا ہوا؟ اس نے پورا واقعہ سنا دیا کہ یہ ہوا اور اس طرح سے ہوا. اور حضور اس نے کوئی دم کیا, پتہ نہیں کیا کیا, تو اس کو بلاؤ ذرا, اس سے پوچھیں. اور خاص طور پہ یہ کہ مطلب وہ اتنی بکریاں بھی لے کے آگے ان سے. اتنی دیر میں وہ صحابی رسول جو تھے وہ خود بارگاہ رسالت مآب میں تشریف لے آئے. اچھا. اس سے پہلے کہ وہ بلاوے کے لیے یا کسی کو بھجوایا جاتا یا کوئی بھیجا جاتا کسی کو, وہ دیکھا تو وہ خود ہی آ گئے, مسکراتے ہوئے آ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آؤ بھائی کیا ہوا, ماجرا کیا ہے, یہ تو یہ شکایت کر رہا ہے. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی ہے, میں نے دم فرمایا حضور. اچھا دم کیا, کیا کیا تھا, کیا پڑھا تھا؟ کہا سورہ فاتحہ پڑھی تھی. اچھا. سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو پھر کیا ہوا؟ کہا حضور اس کے بعد تو اس کا وہ جو تھا بچھو کا جو ڈنگ تھا, جو اس کا اثر تھا زہر کا, جس طرح وہ تڑپ رہا تھا, سارا ختم ہو گیا, شدت ختم ہو گئی, ہر چیز ختم ہو گئی, بندہ ٹھیک ہو گیا, اور وہ اثر زہر کا اصل زائل ہو گیا. بالکل. تو کہا جی ویری گڈ. کہا آپ کو کس نے بتایا تھا یہ, آپ کو یہ کس نے بتایا تھا؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے تو فرمایا تھا فلاں موقع پہ فلاں جگہ پہ یہ کہ یہ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے. کہا ویری گڈ. تو دوسرے نے پھر بیچ میں کہا حضور یہ 100 بکریاں بھی لے کے آگے ان سے. بالکل. تو آپ نے اس وقت مسکراتے ہوئے فرمایا, حالانکہ اس کی تو شکایت تھی نا کہ میں بھی کہ یہ اتنی لے کے آ گیا, تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا اس میں سے لاؤ میرا حصہ کہاں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو اس نے کہا کہ حضور مطلب کیا مطلب؟ تو کہا یہ دم آپ کو کس نے بتایا؟ اچھا بالکل انہوں نے خود ہی بتایا. تو بات یہ ہے کہ دم کرنا, یہ میں نے واقعہ بھی اس لیے دے دیا. اب سورہ فاتحہ کو پڑھنا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اول آخر دروشی پڑھنا ہے, درود ابراہیمی پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اب یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت دے دوں جو مجھے سمجھ آئی, جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا, کہ جو پہلی 3 آیات ہیں, ٹوٹل 7 آیتیں ہیں اس کی سورہ فاتحہ. اب جو 7 آیات ہیں ان میں سے جو پہلی 3 آیات ہیں وہ آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, غور کریں, وہ اللہ کی حمد و ثنا ہے, اللہ کی تعریف, اللہ کی حمد و ثنا. اور جو آخری 3 آیتیں ہیں وہ اللہ کے اس بندے سے ریلیٹڈ ہے, انسان سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں. اور یہ جو چوتھی آیت ہے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. بالکل. یہ اللہ اور بندے کے تعلق کو انٹرکلیکٹ کرتی ہے, جوڑتی ہے. اور جیسے ہی اللہ اور بندے کا رابطہ جڑتا ہے نا, تو یقین کریں کوما میں پڑا ہوا مریض بھی اٹھ جاتا ہے. یہ ہم نے کر کے دیکھا. اچھا, آزمائی ہوئی بات ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس میں شک ہی کوئی نہیں, اس کو ہم ہوتے کون ہیں اس کو آزمائیں. صرف بات یہ ہے کہ آپ بلیورز ہیں یا نان بلیور ہیں.